خلیل الرحمان صاحب کے اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپریشیٹ کریں، کیونکہ ایک ڈرامہ نگار جب اس طرح کی بات کرتا ہے تو اس کو زیادہ ویلیو دی جاتی ہے. ایک مولوی بات کرے گا، لوگ کہتے ہیں مولاناؤں کا تو کام ہی یہی ہے، لیکن ایک ڈرامہ لکھنے والا آدمی جو لبرل سمجھا جاتا ہے، جب وہ اس طرح کی بات کرے گا تو وہ زیادہ اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. تو کیونکہ میڈیا سارا خلاف بول رہا ہے تو آپ نے اپریشیٹ کرنا ہے، ہر جگہ اس کو پروموٹ کرنا ہے اور لائک کرنا ہے ان کی ویڈیوز کو، اپریشیٹ کرنا ہے کہ آپ خاندانی آدمی ہو، بات کیا کر رہے ہو خاندانی، اپنی روایات کے بھی امین، اپنی مذہب کے بھی امین ہو آپ. اور یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو اس طرح کے قانون بنا رہے ہیں کہ باپ نہ آنکھیں دکھا سکتا ہے نہ ڈانٹ سکتا ہے، تو یہ باپ جیسے ان کے الفاظ ہیں کہ اس سے باپ کی ویلیو گھر میں 2 ٹکے کی بھی نہیں رہے گی، وہ ملازم بن جائے گا اور نتیجہ یہ نکلے گا وہ ذمہ داری اٹھانا چھوڑ دے گا، وہ پھر زنا کی طرف جائے گا. بھائی نکاح کر کے لانے کی ضرورت نہیں ہے، زنا کرو، زنا عورت سے کام نکالو اور نکلو. پاس ہوا ہے نا جس میں یہ کہ مرد بیوی کو آنکھیں نہیں دکھا سکتا، بچوں کو آنکھیں نہیں دکھا سکتا، تو یہ بھی کنٹرول سے باہر کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. 2 ٹکے کی حیثیت نہیں رہتی اس آدمی کی گھر میں، جو گھر میں ماتحتوں پہ سختی کرنے کی اتھارٹی ختم ہو جائے، وہ آدمی گھر میں 2 ٹکے کا نہیں ہے. اللہ جزائے خیر دے خلیل الرحمان قمر صاحب کو، جنہوں نے وہ میرا جسم میری مرضی والی خاتون کو سنائی تھی نا کھری کھری، یہ جو سینٹ میں بل پاس ہوا ہے اس کو میں سلام کروں گا. خلیل الرحمان کا کل میں نے کلپ دیکھا، ایسا طبیعت سے دھویا ہے انہوں نے کہا کہ یہ قانون جو ہے نا کہ نہ آپ بچوں پہ سختی کر سکتے ہیں نہ بیوی پہ سختی کر سکتے ہیں، یہ قانون ان ملکوں کے لیے ہے جہاں جو پیدا ہونے والے بچے وہ ریاست کی پراپرٹی سمجھے جاتے ہیں، ریاست کے ایسٹس ہیں، ان کا آپس میں خاندانی نظام ختم. ریاست کہتی ہے ہمارے بچے ہیں، یہ ماں باپ کے نہیں ہیں، ماں باپ کا کام ہے ان کو پال کے ہمارے حوالے کرنا، اس کے پیسے لے لو ہم سے. اسلام میں بچے ریاست کے نہیں ہوتے، بچے باپ اور ماں کے ہوتے ہیں. ریاست ان بچوں کی ہے، نہ کہ بچے ریاست کے ہیں. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. ملک ہمارا ہے، ہم ملک کے نہیں ہیں. انسان پہلے ہے، کنٹری بعد میں ہوتے ہیں. کنٹری اور ملک انسانوں کے لیے بنتے ہیں، نہ کہ انسان ریاستوں کے لیے بنتے ہیں. انسان کو آزادی دی ہے اللہ نے، انسان کو زیادہ حقوق دیے ہیں. کنٹری اور ریاست کا کام ان حقوق کی پاسداری ہے، نہ کہ ان حقوق کو پامال کرنا اور اپنے حکام ان کے اوپر تھوپ دینا. یہ نہیں ہے. باپ کا حق اسلام نے، ماں کا حق اسلام نے خدا کے بعد، رسول کے بعد سب سے زیادہ بتایا ہے، اور آپ اسی کو آنکھیں دکھانے سے منع کر رہے ہو. اور میں تو کہہ رہا ہوں خلیل الرحمان قمر صاحب نے ایک اور خاندانی بات کی جو میں ممبر پہ نہیں کر پا رہا تھا، مجھے ڈر لگ رہا تھا اس پہ بڑا ایشو بن جائے گا، لیکن اس بندے نے کر دی. تو مولوی کو تو اس سے زیادہ مضبوط لہجے میں کرنی چاہیے، لیکن انہوں نے جس اسٹائل میں کیا، بڑا خاندانی اسٹائل. انہوں نے کہا اس کلچر میں جس نے باپ کو اولاد پہ ہاتھ اٹھانے سے منع کیا، ماں کو اولاد پہ ہاتھ اٹھانے سے منع کیا، شوہر کو بیوی پہ سختی کرنے سے روک دیا، اور ٹیچروں کو شاگردوں پہ ہاتھ اٹھانے سے منع کیا، اس لا نے ٹیچر کی ویلیو بھی 2 ٹکے کی کر دی ہے. پھر انہوں نے اپنی مثال دی کہ ہم بھی بچپن میں اسکولوں میں اس ٹیچروں سے ہم نے مار کھائی، اور خدا کی قسم میں نے بھی کھائی ہے مار، اور مجھے اس مار کا فائدہ ہوا ہے الحمدللہ. اور کمال کی بات، میں نے اسکول میں ٹیچروں سے مار زیادہ کھائی ہے، مدرسے میں نہیں کھائی. لیکن بدنام کون ہے؟ بولو. مدرسے بدنام ہے. کہ آپ کے ہاں جو فیمنسٹ کا سب سے بڑا نعرہ تھا وہ تھا پدر شاہی نظام سے آزادی. یہ وہ کھوکھلا اور گھٹیا نعرہ تھا جو سیدھا سیدھا باپوں کو گالی دی جا رہی تھی. تو کتنی خوبصورتی سے ہم سب کے سب بیوقوفوں کی طرح، جاہلوں کی طرح، احمقوں کی طرح منہ دیکھتے رہ گئے، اور باپ کو سیدھا ایک نام رکھ کے رسپونڈنٹ اس کو گالی دے دی گئی. مجھے ذرا سمجھائیے، میں آپ کو کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اس طرح کے بل جو ہیں نا وہ ان ممالک میں آیا کرتے ہیں جہاں بچے جو ہیں وہ اسٹیٹ کی اونرشپ میں چلے جاتے ہیں. 18 سال تک اسٹیٹ پالتی ہے ان کو، تو ماں باپ کو ان کو ہاتھ لگانے کی، ان پر غصہ کرنے کی یا ان کے معاملات میں دخل اندازی کی اجازت نہیں ہوتی. آپ نے اس گھٹیا نظام کا وہ حصہ تو چرا لیا، اور یہاں جو باپ، کروڑوں باپ سارا دن مشقت کرتے ہیں
दो दो नौकरियां करते हैं, अपनी चमड़ी बेचते हैं अपनी औलाद को पालने के लिए, उनके मुस्तकबिल को संवारने के लिए, आप उनसे इख्तियार छीन लेंगे। ये मज़हब पर हम बाद में आते हैं, हम लॉजिक पर खेलते हैं ज़रा। उनसे आप इख्तियार छीन लेंगे कि वो अपने बच्चों को ऊंची आवाज़ में बुला नहीं सकते, उनकी प्राइवेसी में इंटरफियर नहीं कर सकते। और खुदा के वास्ते ये कौन लोग हैं? ये 35-36 लोग क्या 72-73 हो गए हैं? क्या हमारा सारा निज़ाम उनके हाथों हॉस्टेज होने वाला है? कौन सा घर आपने देखा? समी इब्राहिम साहब, आप भी कहीं बैठकर बोल गए कि औरतों के साथ ये ज़्यादती हो रही है। खुदा के वास्ते आपको नहीं मालूम कि मर्दों के साथ भी यहाँ बड़ी ज़्यादती हो रही है? वो बेचारा अकेला कमाने वाला पता नहीं सारा दिन मुशक्क़त की किस चक्की में पिसता है, और जब घर जाए वो तो उसके बच्चे अनमोल इक़साम की एक्टिविटीज़ में मुब्तला हों और उसके पास इख्तियार ना हो कि भाई वो उसको समझा सके, उनको डांट डिपट सके। आपने पहले एक शोबदाबाजी कर देखी है जिसका अंजाम आप अगली एक डेकेड के ख़त्म होने तक देखने वाले हैं। आपने उस्ताद को 2 टके का कर दिया। अब वो उस्ताद उस बच्चे को डांटने, उसको थप्पड़ मारने जोगा नहीं रहा, और हमने तो थप्पड़ खाए उस्तादों से, तो हमें पता चला कि राह रास्त क्या होती है। नहीं खलील साहब, यहाँ पर मैं एक सिर्फ बात कहूँगा। देखिए सवाल है, या 1 मिनट समी इब्राहिम साहब, मैं चिल्ला उठूंगा। मैं एक रात सोया नहीं हुआ इस जी जी प्लीज आपको अल्लाह का वास्ता है। जी जी मुझे सवाल करने दीजिए। जी जी मुझे सवाल करने दीजिए। ये जब ये बिल बनाया गया तो मैं कहीं दूसरे चैनल पर एक नाम नहाद सहाफ़ी को सुन रहा था। वो कह रहा था वहाँ पे बड़े इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हुए हैं। ये इंटेलेक्चुअल लोग जिन्होंने ये बिल बनाया और जिन्होंने बिल पास करवाया, तो वो इंटेलेक्चुअल नहीं थे। ये वही चोर उचक्के हैं जिनको सिर्फ अंग्रेज़ी आती है, और वो इस अंग्रेज़ी के बलबूते पर वहाँ के चुराए हुए करिकुलम को हमारे ऊपर नाफिज करना चाहते हैं। मैं सवाल पूछता हूँ, क्या इस मेरे आइन में एक बड़ी इम्पॉर्टेंट शिक है कि कोई भी कानून जो इस्लामी शायर से मुतसादिम होगा वो कभी भी आइन का हिस्सा नहीं बनेगा, वो कभी भी कानून का हिस्सा नहीं बनेगा। तो ये कौन उल्लू के पट्टे थे जिन्होंने इस बिल को पास करवाने से पहले इसको इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से पास नहीं करवाया? कहाँ पर ये तय हुआ कि ये जो जितनी चीज़ें लिखी गई हैं इनमें से एक भी ऐसी है जो मेरे हाँ कुरान और सुन्ना और हदीस से मुतसादिम नहीं है? अगर आपने इस किस्म के कोई काम करने हैं तो खुदा के वास्ते पहले ये तय करवाइए कि इस मुल्क का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नहीं, इसका नाम फेमिनिस्ट रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। दूसरी बात जो है, मैं अब बीवी का रिस्पोंडेंट एक लफ्ज़ ईजाद किया गया। बाप लिखने की बजाय, घर का सरबरा लिखने की बजाय सीधी गाली दी गई रिस्पोंडेंट का नाम लेके। मतलब हैरत की बात यह है कि एक शख्स जो अपनी चमड़ी बेचकर, अपना खून बेचकर अपनी फैमिली को पाल रहा है, उससे हमने इख्तियार छीन लेना है। ये कौन सी हदीस में आया था? ये कौन सी जगह थी, कौन सी रिवायत थी जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में कोई हुक्म दिया था? या लॉजिक की बुनियाद पर आइए कि एक आदमी अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी फैमिली को पाल रहा और उसके पास इख्तियार ना हो ये पूछताछ करने के लिए। तीसरी बात, बड़े ही आराम से बेवकूफ़ और जाहिलों की तरह वो जो इंटेलेक्चुअल बैठे हुए थे उन्होंने लिखा कि हम उनका खर्चा नहीं कम कर सकते। तो कौन सा कानून है जहाँ, या कौन सी हदीस में जहाँ बच्चों के खर्चे तय हुए हैं? ये तो हम अपनी मोहब्बतों में देते हैं भैया। हम मैंने हज़ारों बाप देखे हैं जो ईद को बच्चों की शॉपिंग करा के अपनी शॉपिंग किए बगैर इसलिए मुतमिन बैठे होते हैं कि चलो यार बच्चों के कपड़े तो आ गए। आप उन बापों को गाली देने जा रहे हैं। मैं दूसरी बात आपको अर्ज़ करता हूँ, ये कब तक हम ये झूठ मूठ का चूहे बिल्ली का खेल खेलते रहेंगे कि हरास सिर्फ मर्द करता है? हरास क्या औरतें नहीं करती? आप इस मकाम से नीचे गिरेंगे, आप एक ऐसा तबाहकुन माशरा तख्लीक करेंगे जहां मर्द को औरत से डरा देंगे। और याद रखिएगा, जब आप मर्द को औरत से डरा देंगे तो वो जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार नहीं होगा, और जब वो जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार नहीं होगा तो आप निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते की बद एहतरामी करेंगे, मर्द शादी के लिए नहीं जाएगा। आप याद रखिएगा, 2 नंबर औरतों की सप्लाई बढ़ाएंगे माशरे में, और नतीजा क्या होगा? जितने सेटल डाउन मर्द हैं they laugh at the concept of निकाह at all। ठीक, आगे आइए अब बात। अच्छा, मैं एक तो आप अभी जब गुफ्तगू कर रहे थे तो आप जज्बात में थे। आपने जो हमारे लेजिस्लेचर्स हैं, हमारे जो
MNAs ہیں, elected ہیں, قابل احترام ہوتے ہیں. آپ نے ان کے لیے جو الفاظ استعمال کیے, ایک تو میں پتہ نہیں کہاں قابل احترام ہوتے ہیں. میں معذرت کرتا ہوں, لیکن پھر بھی اب میرے سامنے آ جائیں نا سر, یہ مجھے میں معذرت کے ساتھ بولتا ہوں سر, میرے نظام کو گالی دی جائے گی, میرے اسلامی شاعر کو گالی دی جائے گی سر, میں چپ نہیں رہوں گا, یاد رکھیے گا. نہیں آپ بالکل چپ نہ رہیں, لیکن میں یہ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی قابل احترام ہے. ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ ان کا احترام ہم پر واجب ہے, لازم ہے. یہ والا سن کے نا مجھے سر, یہاں پاکستان کا ہر شہری قابل احترام ہے, یہ ولی خدا کے واسطے. یہاں آپ خطبۃ الوداع کی توہین کرتے ہیں. میرے ہاں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے یار, نہ میرے نبی نے کوئی ڈسکرمنیشن دی ہے. ہم اس مٹی سے جنا ہوا ہر شخص قابل احترام. میرا ایک سوال ہے آپ سے, میں ایک سوال کر رہا ہوں, چلیں یہ تو ایک علیحدہ بات ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ اگر کوئی مرد صحیح انداز میں اپنے فرائض انجام دے رہا ہے اور کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر رہا, تو اس کو کسی بھی قسم کے قانون سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے ایک بات قانون کے ڈرنے کا, اچھا مجھے ایک بات بتائیے, جب میجورٹی آف مائی مین آر پرفارمنگ دیئر ڈیوٹیز ڈیلیجنٹلی, تو ایسے بل کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ سیدھی گالی باپ کو کیوں دینے کی ضرورت ہے؟ آپ یہاں آئیے, کلپریٹ کا نام لکھیے, اٹ بی مین اور وومن. لا جب بھی بنایا جاتا ہے میوچولی بنایا جاتا ہے. وائی ٹو ڈسکریمنیٹ مین ہیئر؟ نہیں, لیکن اس میں تو جو قانون کی خلاف ورزی کرے گا وہی پکڑا جائے گا نا, ویسے تو نہیں کوئی کسی کو پکڑ لیں گے. ارے بھائی سمیع ابراہیم نہیں ایسے مرد, قانون کی جو بھی خلاف, خلیل صاحب اگر مجھے اجازت دیں, میں آپ سے صرف ایک سوال کرنا چاہوں گی. ایسے مرد جو اپنی بیوی اور بچوں کو صرف اس لیے قتل کر دیتے ہیں کہ وہ ان سے ایک وقت کا کھانا مانگتے ہیں, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سر؟ اس پہ تھوڑا اپنی رائے دیں. یہ اچھا آپ مجھے آپ کا نام کیا ہے؟ علینا ہے خلیل صاحب. اچھا چلیے آپ علینا, مجھے کلمہ پڑھ کے بتائیے کہاں دیکھا, اگر ایسا ایک واقعہ ہوا ہے جہاں ایک مرد نے ایک وقت کا کھانا مانگنے پر کسی عورت کو یا بچے کو قتل کر دیا. یہ خیر بڑی ہی ہوش ربا سٹوری ہے, سٹوریاں گھڑنے میں ہماری فیمنسٹ ماہر ہے اس معاملے میں. مجھے بتائیے اگر یہ کہیں واقعہ ہو گیا ہے تو مجھے بتائیے جہاں 4 عورتیں قتل ہو رہی ہیں, وہاں اس ملک میں 400 مرد بھی روزانہ قتل ہو رہا ہے. اس کی بازگشت کہاں سنائی دیتی ہے آپ کو؟ جی آپ بات کریں سر. جو NGOs کے حساب سے رپورٹس آتی ہیں اس میں تو یہی کہا جاتا ہے کہ خواتین کو جس طریقے سے کیا جا رہا ہے, پریشرائز کیا جا رہا ہے, میں لعنت بھیجتا ہوں تمام NGOs کے اوپر, میں کھری لعنت بھیجتا ہوں سب NGOs کے اوپر. لیکن کچھ میرا معاشرہ چلانا میری NGOs کا کام نہیں ہے, میرے ہاں کی عورت کا کام ہے, وہ چلا رہی ہے. یہ اس میں نقب لگانے آئی ہیں کچھ عورتیں. NGOs کی ذمہ داری نہ ہم نے دی تھی کبھی, نہ ہے ان کے پاس, نہ دی جائے گی ان کو.